لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد، فقد قال إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل عن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: غير الشيب ولا تشبهوا باليهود، فقال عليه السلام: إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك والدين قل. فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجرانه فامروا ومختار. حضرات گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی اہم گفتگو کے ساتھ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو کلمات قصار ارشاد فرمائے ہیں ان کے ہمراہ حاضر ہیں، اور آج ایک انتہائی اہم بیماری اور اہم علاج کی طرف متوجہ ہونا ہے ہم سب کو. وہ ایک کلمہ کہ جو جناب پیغمبر اسلام سے منسوب ہے، ایک حدیث ہے جس کے سلسلے میں مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا، جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اس سلسلے میں آپ کا کیا نظریہ اور کیا فرمان ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا اور جناب سید رضی نے اس طریقے سے نقل کیا: وسئل عن قول الرسول، فرماتے ہیں کہ جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے سلسلے میں سوال کیا گیا. قول کیا ہے پیغمبر اسلام کا؟ پیغمبر اسلام کا قول یہ ہے: غیر الشیب ولا تشبہوا بالیہود. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنے بالوں کو خضاب کرو تاکہ تمہاری شباہت یہودیوں سے نہ ہونے پائے، تم یہودیوں کی طرح نہ دکھو. ٹھیک ہے، تمہارا حیولہ یہودیوں سے نہ ملتا جلتا رہے، اس لیے اپنے بالوں کو خضاب کرو. اس سلسلے میں جو ہے وہ کیا ہے، جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ اور کیا فرمان ہے. جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا: انما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذالک والدین قل. فرمایا کہ جو ہے وہ یہ یقیناً رسول اللہ کا پیغام ہے اور رسول اللہ کا فرمان ہے، لیکن یہ اس وقت حکم تھا کہ جب دین کے ماننے والے لوگ کم تھے، دین میں کیا ہے ماننے والوں کی قلت تھی، دین اسلام کی جو ہے وہ پیروی کرنے والوں کی قلت تھی، لوگ دین اسلام کی پیروی کم کر رہے تھے، مسلمان کم تھے، ان کی تعداد کم تھی، ان کی تعداد کیا ہے اقلیت میں تھی. اس وقت کے لیے یہ فرمان ہے جب پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ کیا ہے ایک تشخص کے لیے، ٹھیک ہے، ایک پہچان کے لیے یہ حکم دیا تھا مسلمانوں کو، کہ جس کا تعلق جنگ سے بھی تھا، کہ جہاں پر کیا ہے پیغمبر اسلام نے یہ حکم دیا تھا کہ لوگ جنگوں میں جائیں تو کیا ہے اس طریقے سے جائیں کہ اپنے بالوں کو خضاب کیے ہوئے ہوں تاکہ دشمن کو جوان نظر آئیں. ٹھیک ہے، تاکہ دشمن کو جوان نظر آئیں، اور اس طرح سے کفار کے اور دشمن کے دل جو ہے وہ کیا ہے دہل جائیں، خوفزدہ ہو جائیں، یہ سوچ کر کے جو فوج اسلام آئی ہے اس کے سپاہی کیا ہیں جوان ہیں. اس لیے فرماتا کہ اپنے جو ہے وہ بالوں کو خضاب کرو، اور دوسرے کی تاکہ تشخص جو ہے وہ کیا ہے الگ ہو جائے، یہودیت سے مشابہت نہ رہ جائے. لیکن اس حکم کے پیچھے جو سب سے بڑا عمل کارساز تھا اور سب سے بڑی فکر کارساز تھی جب وہ مذہب اسلام کی اور رسول اسلام کی، وہ یہ حکم اس لیے پیغمبر اسلام کو جاری کرنا پڑا. ابھی اپنے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ پیغام ہے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کے اس قول کے پس منظر میں، کہ پیغمبر اسلام نے یہ حکم اس لیے دیا تھا کہ اس وقت کیا تھا کہ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی اس حکم کے صادر کرنے کی. پیغمبر اسلام نے یہ حکم اس لیے صادر فرمایا کہ اس وقت بہت سارے لوگ یہودیت کے طرز عمل کے تحت تاثیر آ گئے تھے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ یہودیت کے طور طریقے اور ان کے جو وہ کیا ہے عادات و اطوار سے متاثر ہو گئے تھے، ان کی طرف کیا ہے اٹریکٹ ہو گئے تھے. اس لیے پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ
یہودیوں کے طرز عمل پہ نہ چلو، ٹھیک ہے، ان کی تأسی نہ کرو، ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ صحیح معنوں میں مذہب اسلام کی طرف آؤ اور اپنے آپ کو ایک ایسا جوان بنا کے پیش کرو کہ جو اسلامی جوان ہے، جو مذہبی جوان ہے. یعنی اس حکم کے پیچھے جو مقصد کارگر تھا وہ یہ تھا کہ لوگ یہودیت سے متاثر نہ ہو بلکہ مذہب اسلام سے متاثر ہو کر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. بس جو یہاں پر پیغام ہے وہ یہ کہ پھر پیغمبر اسلام کے اس حکم کے بعد اب جو مسئلہ آیا امیر المومنین کے سامنے فرماتے ہیں کہ اس وقت کا فرمان تھا کہ جب دین کے ماننے والے لوگ کم تھے، دین میں شامل افراد بہت کم تھے، اس وقت یہ پیغام تھا. اب امیر المومنین اب اس کے آگے کیا فرماتے ہیں امیر المومنین، فَأَمَّا الْآن، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہے، وقت تسعى نطاقه، جو ہے وہ اسلام نے کیا ہے وسعت پیدا کر لی ہے، اسلام کے پیغامات پھیل گئے ہیں، دین اسلام جو ہے وہ کیا ہے دور دراز علاقوں میں بھی پہنچ چکا، وَضَرَبَ بِجَرَانِيَ، اور اس کا جو ہے وہ کیا ہے دائرہ بڑھ گیا، اس نے اپنے سینے کو کیا ہے پھیلا دیا ہے، اس نے دائرے کو کیا ہے پھیلا دیا ہے، اس کی وسعت ہو گئی ہے. فَامْرُوا وَمُخْتَارَ، اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اب کیا ہے جو حکم دیا گیا دین اسلام کو اس کے سلسلے میں کیا ہے اپنے آپ کو اس کے حساب سے ڈھالو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو حکم تھا وہ وقتی طور پہ تھا، نہیں ہے کہ جو ہے وہ کیا ہے اب جب کہ اسلام کو قوت حاصل ہو گئی، اب جب اسلام جو ہے قوی ہو گیا ہے تو اب جو ہے وہ کیا ہے خضاب ضروری نہیں ہے. البتہ خضاب جو ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مستحب عمل ہے، لیکن اس عنوان سے جس عنوان سے پہلے پیش کیا گیا تھا اب حکم موجود نہیں ہے. خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا حکم کہ اپنے بال کو خضاب کرو تاکہ جو ہے وہ یہودیت سے مشابہت نہ ہونے پائے. آج کے نوجوانوں کے لیے مذہب اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ حکم ہے کہ، اور اس پیغام سے سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر کے، غیر مذہبی چیزوں کو دیکھ کر کے، غیر اسلامک چیزوں کو دیکھ کر کے اپنے ریلیجس سے الگ ہو کر کے دوسرے کے ریلیجس کی جو ہے وہ کیا ہے پیروی کرنا اور ان کی طرف جو ہے اٹریکٹ ہونا یا ان کے جو ہے تحت تاثیر آنا یا ان کو فالو کرنا یا ان کی اتباع کرنا، آج کے زمانے میں بھی کیا یہی حکم ہے. مثلا جو ہے وہ کیا ہے وہ لباس کی جو ان لوگوں کا ہے، وہ لباس کی جو ان دشمنان اسلام کا ہے، یا وہ طور طریقہ کھانے پینے کا اور زندگی بسر کرنے کا جو دشمنان اسلام کا ہے، ان پر نہیں عمل کرنا ہے بلکہ مذہبی اصول پر عمل کرنا ہے، مذہبی لباس کو زیب وطن کرنا ہے، مذہبی حجاب کو جو ہے وہ کیا ہے اختیار کرنا ہے، مذہبی چیزوں پر عمل کرنا ہے، مذہبی باتوں کی پیروی کرنا ہے. آج کے نوجوان کے لیے بھی یہ پیغام ہے اس حدیث کے سائے میں کہ وہ ساری چیزیں کہ جو اس وقت منع تھیں وہ آج بھی منع ہے. البتہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ طریقہ بدل جائے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیت سے متاثر ہو کر کے، اسرائیلیات سے متاثر ہو کر کے، عیسائیت سے متاثر ہو کر کے ہمارے نوجوان اور ہماری قوم اور ہمارے مذہب کے ماننے والے افراد اسی طریقے پر عمل نہ کریں گے جو دشمنان دین اسلام کا طریقہ ہے، بلکہ وہ طریقہ اپنا ہے جو دین کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنا ہے جو مذہب کا طریقہ ہے، وہ طریقہ اپنا ہے کہ جو دین مقدس اسلام کا ہے. یعنی ان چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو، چاہے وہ پہننے اوڑھنے میں ہو، چاہے جو وہ زندگی کے اور کسی مرحلے پہ طریقے ہوں، اگر مذہب اسلام کے خلاف ہیں اور دشمنان دین اسلام کے وہ طریقے ہیں تو انہیں اختیار نہیں کرنا، بلکہ ان طریقوں کو، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے کہ جو ہمارے مذہب کی بتائی ہوئی چیزیں، ہمارے مذہب کے احکام، ہمارے مذہب کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کرنا. اللہ ہم سب کو دشمنان دین اسلام کے جو وہ طور طریقے سے دور رہنے کی توفیق کرامت فرمائے. ہمارے درمیان پروردگار عالم دین اسلام کے اصول کو رائج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، دین کے اصول پر پابند رہنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق کرامت فرمائے. ہمارے اعمال سے پروردگار راضی خوشنود ہو، ہمارے اعمال کو پروردگار اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے. ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے خوشنود فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.